الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے دن ہم ترازو رکھیں گے اعمال کو تولنے کے لیے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَجَلِ الْقِسْطِ اب یہ جو ترازو قائم ہوگا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور انصاف والا ترازو ہوگا اب بھائی اللہ رب العزت کی ذات تو اس چیز کی محتاج نہیں ہے، وہ بغیر ترازو کے بھی انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے کی قدرت طاقت رکھتی ہے ذات ہو۔ اب پھر ترازو کی ضرورت کیوں؟ وہ اس لیے کہ عوام کو دکھانے کے لیے بتانے کے لیے ترازو قائم ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا جو آغاز فرمایا وہ کتاب الایمان سے اور اختتام جو فرمایا وہ کتاب التوحید سے۔ توحید بھی دراصل در حقیقت ایمان ہی ہے،
تو کتاب الایمان کو شروع میں ذکر فرما کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو جو چیزیں زندگی میں لانی ہیں وہ انسان اپنی زندگی میں لائے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ کتاب توحید میں جو جو چیزیں نہیں کرنی، زندگی سے نکالنی ہے، شرک کفر ہے، جو عقیدے کے خلاف ہے وہ چیزیں نکالنی ہے، ایمان میں لانی ہے زندگی میں، اور توحید میں کچھ چیزیں اپنی زندگی سے نکالنی ہے، یہ ہے ایمان۔ تو توحید کو آخر میں ذکر فرمایا، ایمان کو شروع میں، اور درمیان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے شریعت کو رکھا۔ اور وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس آیت کو بھی آخر میں اپنی کتاب میں ذکر فرمایا، چونکہ انما الاعمال بالنیات سے جو انسان کی تکلیف والی زندگی شروع ہوتی ہے، کیونکہ ہر عمل جب انسان کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا ارادہ نیت ہوتی، اور اعمال کے اندر سب سے مشکل کام ہی جو ہے انسان کو اپنی نیت درست کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے انسان کی تکلیف والی زندگی یہاں سے شروع ہے اور ختم وزن اعمال پر ہوگی۔ جب انسان کے اعمال تلیں گے اور صحیح اتر آئیں گے تو انسان کی تکلیف ساری ختم، اور پھر راحت ہی راحت ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان کا آخری کلام مرتے وقت کلمہ طیبہ ہوگا، مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا، حدیث مبارکہ میں فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب انسان کی زندگی کا جو مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ آخری دم تک آپ نے اپنے ایمان کو بچا کر قبر تک لے کے جانا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اور جب ایمان کی حفاظت ہوگی تو کلمہ نصیب ہوگا، ایمان کی جب حفاظت نہیں ہوگی تو کلمہ مرتے وقت نصیب نہیں ہوگا۔ اور کلمہ تب ہی نصیب ہوتا ہے جب انسان اس پر اپنی زندگی گزارتا ہے، زندگی میں عمل کرتا ہے، تب اللہ رب العزت اسے آخری وقت میں کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ ورنہ یہی ہوتا ہے زندگی میں جو آدمی بکواسات منہ سے بکتا ہے، آخری وقت میں اللہ کی پناہ وہی منہ پر انسان کے زبان پر آتا ہے۔ اب وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے موازین کو جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اس میں محدثین کے 4 قول ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ موازین ترازو بہت سارے ہوں گے، رکھے جائیں گے۔ اس میں پہلا قول یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے الگ ترازو ہوگا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں ہر انسان کے لیے الگ ترازو ہوگا اور ان کے نامے اعمال تلیں گے۔ اس لیے جمع کے صیغے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے لیے الگ ترازو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے الگ ترازو نہیں ہوگا، بلکہ ہر عمل کے لیے الگ ترازو ہوگا، نماز کے لیے الگ، روزے کے لیے الگ، زکوٰۃ کے لیے الگ، جو جو شریعت کے نیک اعمال ہیں ان کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا۔ تو اب یہ ترازو قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات قادر مطلق ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، ہر ایک کے دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں، غیب کا علم بھی اللہ پاک رکھتے ہیں۔ پھر ترازو کیوں؟ اس لیے کہ عوام کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے۔ یہ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے،
دنیا کے اندر بھی اگر قاضی اور جج کسی شخص کے متعلق یہ جانتا ہو یہ ناحق پر ہے دوسرا حق پر ہے، بغیر ثبوت فراہم کیے بتائے عوام کو، وہ قاضی اور جج بھی فیصلہ نہیں کر سکتا اس کے حق میں جس کو بہتر سمجھتے۔ قاضی کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے، بھائی ان ثبوت کی بنا پر میں اس کو حق کی جانب سمجھتا ہوں، اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہوں۔ بغیر بتائے وہ اپنی ذاتی معلومات کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ موازین جو اللہ تعالیٰ سے جمع کا صیغہ لائے، یہ ترازو کی عظمت شان بتلانے کے لیے اس لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، یا اللہ وہ ترازو جس پر ہمارے اعمال تلیں گے وہ ترازو ہمیں دکھا دیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور ترازو جب دکھایا تو حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا، یا اللہ یہ اتنا بڑا ترازو ہے جو زمین و آسمان سے زیادہ بڑا ہے، کیف تملأ، اسے کیسے ہم بھریں گے، ہمارے اعمال تو بہت کم ہیں، کیسے اس کو بھرا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ داؤد الحمدللہ تملأ المیزان، کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ اگر یہ کلمہ پڑھتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، اخلاص کے ساتھ پڑھنے والا جو ہے اس کا میزان ترازو یہ الحمدللہ کہنے سے بھر جاتا ہے۔ الحمدللہ تملأ المیزان، یہ میزان کو بھر دیتا ہے اخلاص کے ساتھ پڑھنے والا۔ فسبحان اللہ والحمد للہ تملأ المیزان ما بین السماء والارض، اور سبحان اللہ الحمدللہ کہنا یہ زمین و آسمان کی جو درمیان والی خالی جگہ ہے یہ اس کو بھر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے اگر خالی الحمدللہ کہنے سے جب میزان بھر گیا تو باقی انسان کے جو اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج، پھر یہ کہاں تلیں گے، کہاں جگہ ہوگی؟ یہ چیزیں جو گنجائش کم ہوتی ہے یہ مادی چیزوں میں ہوتی ہے، جیسے یہ مسجد ہے 1000 بندوں کی گنجائش ہے، 1000 آگے اس کے بعد اور گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ نورانی چیزوں میں یہ نہیں ہوتا کہ گنجائش ختم ہوگی، ان میں گنجائش ہوتی ہے۔ اب جیسے مسجد میں لائٹیں ہیں، 10 کی گنجائش ہے اور 10 لگ گئی، اس کے بعد آپ 10 اور لگا سکتے ہیں، 10 اور جتنی چاہیں لگا سکتے ہیں، گنجائش موجود رہتی ہے۔ تو مادی چیزوں میں گنجائش ختم ہو جاتی ہے، جو چیزیں نورانی ہیں ان میں گنجائش باقی رہتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا فسبحان اللہ والحمد للہ تملأ ما بین السماء والارض۔ اور چوتھا ایک قول یہ ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ موازین اس لیے جمع کا صیغہ لائے کہ اعمال کا وزن نہیں بلکہ انسانوں کا وزن ہوگا، انسانوں کو تولا جائے گا اعمال کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمات ہے، کچھ صحابہ بھی تشریف فرمات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، بڑے پتلے دبلے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، بعض لوگ
دنیا میں کے اندر بڑے جسم والے ہوں گے، موٹے تازے ہوں گے، لیکن کل قیامت کے دن مچھر کے پر کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہوگا۔ وزن انسان کا جو اصل جو ہوتا ہے وہ کردار کا ہوتا ہے، اخلاق کا ہوتا ہے، اعمال کا ہوتا ہے، جسمانی وزن کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک صحابی آئے، حضرت عبداللہ بن مسعود جب آئے، پتلے دبلے تھے، تو یہ دیکھ کر صحابی کو مسکرا پڑے، ہنس پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں ہنستے ہو بھائی اس کو دیکھ کر؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن جب وزن ہوگا تو یہ تو پتلے دبلے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود بالکل پنڈلیاں ان کی نظر آ رہی ہیں، کمر پتلی دبلی ہے بالکل، ان کا تو ترازو میں کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، اس لیے وہ صحابی مسکرا پڑے۔ یہ حدیث بطاقہ مشہور حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی عبداللہ بن مسعود میزان عدل میں، ترازو میں ان کا احد پہاڑ سے زیادہ وزن ہوگا، احد پہاڑ سے زیادہ ان کا وزن ہوگا۔ جو وزن اصل جو ہوگا وہ اعمال کا ہوگا، اور صحابہ سے بڑا دنیا میں اعمال والا تو کوئی نہیں ہے۔ آج وہ آنکھیں ہم کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں سے صحابہ نے حضور کا دیدار کیا؟ وہ نمازیں ہم کہاں سے لائیں گے صحابہ نے جو نمازیں حضور کی اقتداء میں پڑھی ہیں؟ وہ تعلیم آج ہم کہاں سے لائیں گے جو صحابہ نے حضور سے تعلیم حاصل کی ہے؟ وہ تصوف روحانیت ہم کہاں سے لائیں گے صحابہ نے جو حضور سے تصوف اور روحانیت حاصل کی ہے؟ تو صحابہ کا مقام تو بہت بلند ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کا جب وزن ہوگا وہ اعمال کے اعتبار سے وزنی ہوں گے، جسمانی اعتبار سے نہیں۔ اور ایک قول یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ کہ اعمال کا وزن ہوگا، جسمانی وزن نہیں، نام اعمال کا بھی نہیں، بلکہ انسان کے اعمال تولے جائیں گے ترازو کے اندر۔ اس کی دلیل یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، کہ تمہارے نام اعمال میں ترازو میں جو سب سے وزنی جو چیز ہوگی انسان کی وہ اخلاق ہوں گے۔ نماز روزہ زکوٰۃ کا ذکر نہیں فرمایا کہ سب سے وزنی جو چیز تمہارے ترازو کو اعمال میں بھاری کرے گی وہ تمہارے اخلاق ہوں گے۔ اخلاق میں ظاہر سی بات ہے پڑوسیوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اور سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ گھر والوں کے ساتھ ہے۔ اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان محلے والوں کے ساتھ، بار والوں کے ساتھ اچھے انداز سے مل لے اور گھر میں فرعون بنا ہوا ہو، یہ اخلاق نہیں ہے، سب سے بڑا بد اخلاق انسان ہے۔ اور جمہور علماء فرماتے ہیں، اسی آخری قول کو ترجیح دی امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ انسان کے وزن کا اعتبار نہیں ہوگا، اعمال ہی تولے جائیں گے، اور اسی قول کو امام بخاری ترجیح دیتے کہ یہی قول معتبر قول ہے۔ قیامت میں کچھ لوگ تو ایسے آئیں گے جن کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں، سارے گناہ ہی گناہ ہوں گے۔
ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اب ان لوگوں کے لیے جن کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، ان کے لیے تو ترازو لگے گا نہیں، ان کے لیے ڈائریکٹ حکم ہوگا ان کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر، جن کے نامہ اعمال میں اگر نیکی تو کی نہیں ہوگی، اگر کی بھی ہوگی تو دنیا میں ان کو ان کا بدلہ مل چکا ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایسے 70,000 لوگ ہوں گے، 70,000 لوگ ہوں گے ایسے جن کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے 70,000 جن کے چہرے 14ویں تاریخ کی چاند سے زیادہ چمک رہے ہوں گے ان کے چہرے، اور ان کے لیے حکم ہوگا کہ یہ ڈائریکٹ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ لوگ خالی اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیں، کریمی مہربانی دیکھیں کہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا بہترین معاملہ ہے۔ عالم کو الگ شفاعت کا حق حاصل ہوگا، شہید کو الگ، حافظ قرآن کو الگ، ناظرہ پڑھنے والے قرآن کو الگ حاصل ہوگا کہ اتنے اتنے بندے لے کے جائیں۔ اور وہ لوگ جن کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، 70,000 لوگ ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے ان کے لیے حکم ہوگا کہ ہر ایک آدمی اپنے ساتھ 70,000 آدمی جنت میں لے کے جائے۔ 70,000 لوگوں کو حکم ہوگا کہ اپنے ساتھ ہر بندہ 70,000 لے کے جائے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ تو کچھ لوگ تو ایسے آئیں گے جن کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل پاکیزہ، ان کے لیے بھی ترازو نہیں لگے گا، جاؤ بھائی بغیر حساب کتاب ہو۔ اس لیے فرمایا نا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، تعلیم فرمائی ہے کہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ من نوقش فقد عذب، جس سے حساب لیا گیا یقیناً وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ آج پورے دن ہم نے گزارا، ہم پورے دن کا حساب نہیں دے سکتے کہ ہم نے کیا کیا کیا، پوری زندگی کا حساب کون دے سکتا ہے؟ اس لیے یہ جو دعا ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ اپنی ہر نماز میں التحیات میں اس کو شامل کرنا چاہیے، دعا کو پڑھنا چاہیے ہر نماز میں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اب کچھ لوگ تو ایسے آئیں گے قیامت کے دن جن کے نامہ اعمال میں گناہ بھی ہوں گے، نیکیاں بھی ہوں گی۔ ان کے لیے پھر یہ ترازو لگے گا کہ اب ان کے نامہ اعمال ان کے اب تولے وزن کیا جائے ان کے اعمال۔ وہ ہم لوگ ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال کے اللہ کے فضل سے نیکیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں۔ اب ان لوگوں کا اعمال تلیں گے، وزن ہوگا، اور فرشتہ ساتھ کھڑا ہوگا میزان پر، ایک فرشتہ جو یہ اعلان کرے گا کہ فلاں ابن فلاں کا یہ نامہ اعمال ہے اور اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں، گناہ کم ہو گئے، اس کے لیے اعلان ہوگا کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ ایسا کامیاب ہے کہ اب اس کے بعد اس کو کبھی ناکامی نہیں آئے گی۔ اور اصل کامیابی یہی ہے انسان کو کہ آخرت میں انسان کامیاب ہو جائے، ایسی کامیابی ہے جس کے بعد کبھی ناکامی کا سامنا نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ فرشتہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ فرشتے جو میزان پر ہوگا وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ اب جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، ان کے لیے بھی اعلان ہوگا کہ اب یہ ناکام ہو گئے، اب ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، ان کو جہنم میں لے جایا جائے، یہ ایسے ناکام ہے کہ اب ان کے اس کے بعد کامیاب نہیں ہوں گے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے مستدرک حاکم میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا جو اتنا خطرناک ہولناک دن ہوگا، کیا آپ اس دن اپنے اہل و عیال کو یاد کریں گے، ان کے پاس آئیں گے، ان کو پوچھیں گے؟ چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنے انبیاء ہیں سارے انبیاء، محدث، کتب، ابدال، سارے یہی ایک ہی لفظ کہہ رہے ہوں گے کہ نفسی نفسی، یا اللہ میرا کیا بنے گا؟ چونکہ ہر انسان کو یہ فکر ہوگی کہ میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں مل جائے، میں کامیاب ہو جاؤں کہ ناکام نہ ہو جاؤں۔ ہر انسان اسی فکر میں، غم میں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ 3 مقام ایسے ہوں گے جو کسی کو کوئی نہیں پہچانے گا۔ ان 3 مقامات پر میدان حشر میں ہر بندہ نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، کسی کو کوئی پرواہ نہ ماں باپ کی، نہ آل اولاد، کسی کی بھی نہیں ہوگی، اپنی فکر ہوگی کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ پہلی وہ جگہ ہوگی جب اعمال نامے یوں ہوا میں اڑائے جائیں گے اور ہر ایک کا اعمال نامہ اڑ کر اس کے ہاتھ میں آئے گا، ہر ایک کو فکر ہوگی کہ کاش میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے مجھے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اس وقت کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، اپنی فکر میں ہوگا کاش مجھے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے۔ اور پیارے آقا نے فرمایا دوسری وہ جگہ ہوگی جب میزان پر اعمال تل رہے ہوں گے تو ہر انسان کو یہ فکر ہوگی کہ میرے اعمال وزنی ہو جائیں، تو اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، نہ ماں بیٹے کو، نہ بیٹا ماں کو، نہ باپ کو، کسی کو نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اور تیسری وہ جگہ ہوگی، فرمایا کہ پل صراط پر، چونکہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر انسان کو اس پل صراط سے گزرنا ہوگا، چاہے مومن ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، مسلم ہے، ساروں کو گزرنا ہوگا۔ حتما مقضیہ، تیرے رب کا طے شدہ فیصلہ، کوئی بچ نہیں سکتا۔ ایمان والے جب اس سے گزریں گے تو جہنم پناہ مانگے گی ایمان والوں سے کہ جلدی گزر جاؤ، آپ کے ایمان کا نور اتنا ہے، اتنی تپش ہے ایمان کے نور کی کہ میری آنکھ متاثر ہو رہی، جلدی گزر جاؤ۔ اور یہ نور کہاں ملتا ہے؟ یہ نماز کا نور ہے، قرآن کی تلاوت کا نور ہے، اعمال کا نور ہے، یہ دنیا میں ملتا ہے۔ منافقین وہاں جب تلاش کریں گے کہ نور کہاں سے ملے گا، اس سے کہا جائے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ یہ نور تو جہاں ملتا تھا دنیا میں تم چھوڑ کے آگے، اب یہاں نور نہیں ملے گا۔ تو پل صراط پر پیارے آقا نے فرمایا کہ یہاں بھی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر ایک فکر مند ہوگا کہ کاش میں جلدی گزر جاؤں۔ اور جب اعمال تلیں گے میزان پر، چونکہ ترازو تا حد نگاہ وسیع ہوگا، بڑا ترازو ہے۔ ایک آدمی کے جب اعمال تلیں گے تو 99 رجسٹر ہوں گے، اس کے 99 رجسٹر سارے بھرے ہوں گے، برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، کوئی نیک عمل نہیں ہوگا، وہ بندہ پریشان ہوگا۔ جب اعمال تلنے ہوں گے فیصلہ ہو جائے گا، لے جاؤ اس کو جہنم میں۔
پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو دوبارہ میزان پر لے کر آؤ اس بندے کو، اور ایک پرچی دی جائے گی کہ اس کی جو دوسرا پلہ ہے اس پر اس پرچی کو رکھ دیا جائے۔ جب وہ پرچی رکھ دی جائے گی تو بندہ کہے گا یا اللہ یہ چھوٹی سی پرچی ہے اور دوسری طرف 99 رجسٹر ہے، ساری برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو یہ چھوٹی پرچی کیا اثر دکھائے گی؟ جب وہ پرچی رکھی جائے گی تو 99 رجسٹر والا پلہ جھک جائے گا اور یہ پلہ بھاری ہو جائے گا، اور جب وہ کھول کر دیکھا جائے گا اس پرچی میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ ہوگا، اور یہ کلمہ ساتوں زمین کیا پوری کائنات سے وزنی کلمہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اعمال ٹھیک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔